میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مائنڈ پاور کو خود بہتر کر سکتے ہیں، اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیا آپ نے اس کو پریکٹس کیا ہے؟ ٹاکسسٹی یا نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو کرتے ہیں اور آپ کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اخوت نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک پیرا سائیکالوجسٹ کی کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے جوزے سلوا۔ یہ میکسیکن امریکن تھا اور ریڈیو ریپیئر مین تھا۔ اس نے جب آرمی میں ریڈیو ریپیئرنگ کا کام سٹارٹ کیا تو اس نے ڈسکور کیا کہ اگر بجلی کے اندر جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو کرنٹ بہت ہی سموتھ فلو کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ چونکہ انسانی دماغ میں بھی کرنٹ ہوتا ہے، اگر اس میں بھی ریزسٹنس کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہمارا تھاٹ پروسیس، ہمارا جو ایک فلو آف تھاٹ ہے وہ سموتھ ہو جائے گا، جس فینومینا کو آج کل مائنڈ پاور کہا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مائنڈ پاور کو خود سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ مگر آج کل جس قدر سائیکالوجسٹ اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، مختلف تھیریز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، تھاٹ کنٹرول اور تھاٹس کو پازیٹیو کرنے کے اوپر جتنا ایک میکینزم آج کل فاسٹ ہے، دیکھنے میں تو یہی آیا کہ ینگر جنریشن میں انگزائٹی، پینک اٹیکس، مینٹل ڈس آرڈرز، بائی پولر ڈس آرڈرز اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ او سی ڈی کے بہت سارے پیشنٹس اب دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مائنڈ پاور کو خود بہتر کر سکتے ہیں، اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیا آپ نے اس کو پریکٹس کیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ خود سے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی نیگیٹیوٹی یا ٹاکسسٹی یا نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو کرتے ہیں اور آپ کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص برین ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کو ڈیڈ ڈکلیئر نہیں کرتے جب تک کہ اس کا ہارٹ کام کر رہا ہے، دل زندہ ہے۔ میں یکتا پرست ہوں اور میں یکتائی چاہتا ہوں۔ میری فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ یکتا ہونا ہے۔ اب یکتائی ہے کیا؟ بارش کا قطرہ سمندر میں گرتا ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے، تو باقی کیا بچا؟ سمندر۔ اب یہ سمندر کی مرضی ہے کہ وہ مجھے بقا دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر وہ چاہے تو مجھے واپس آسمانوں میں اٹھا لے اور پھر بارش بنا کے پہاڑوں پہ، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھیج دے، برف پگھلے اور میں دوبارہ ندی نالوں سے ہوتا ہوا اپنا سفر بقا کا جاری و ساری رکھوں۔ یہ سارا کچھ ایک کمپلیٹ سائیکل میں ہو رہا ہے، ہر چیز ایک اپنے فکس چکر میں گول دائرے میں گھوم رہی ہے اور ارتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ یہ بھی سائنٹسٹ کی ایک لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ یہ لمحہ بلمحہ ہماری ارتھ جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور اگر یہ ایکسپینڈ نہ ہو تو سب کچھ آپس میں ٹکرا جائے۔ تو کوئی تو ہے، اور یہ جو ایک محتاط اندازے سے ہر چیز اپنے آربٹ میں ریوالو کر رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کوئی تو ہے جس کا یہ ایک محتاط اندازہ ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اس کی مثال ہم ایک موبائل فون سے لے لیتے ہیں کہ اسٹیو جابز موبائل کریٹر، وہ تو اس کے ورژنز کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے، اگر اس میں کوئی وائرس آ گیا ہے تو اس کو ریموو کر سکتا ہے، لیکن ایک موبائل فون اپنے کریٹر کو کبھی بھی کوشچن نہیں کر سکتا، یا وہ اس کو سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ تم اس میں یہ کمی اور بیشی کر دو۔ اسی طرح سے ہم بیمار بھی تب ہوتے ہیں جب ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، اور روح کن چکروں میں کمزور ہوتی ہے؟ نفرت، حسد، کینہ، بغض، میں کی لڑائی میں ہماری روح کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، جو کہ ایک ایکسٹریم پازیٹیوٹی ہے۔ اب میرے سامنے بھی لائٹ ہے، لیکن اگر میں اپنے خیال میں اپنا دھیان ہٹا لوں تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہوگا، روشنی تو ہر جگہ آ رہی ہوگی، لیکن میں لیس لائٹ کی طرف چلا گیا ہوں، میں نے لیس پاورفل تھنگ کو اپنا لیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں حکمران سے ہی ڈر گیا ہوں، یا مجھے یہ مسئلہ پڑ گیا ہے کہ یہ فلاں میرا کام جو ہے وہ پیسے سے ہی ہونا ہے اور مجھے بس کسی بھی طرح سے کر کے بائی ہک اور بائی کروک پیسہ چاہیے، تو میرا دھیان اس طرف آ گیا ہے، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک پاور بینک جو ہے یہ وقتی طور پہ میرے موبائل کو چارج کر دے گا۔ تو اس کی انرجی اور اللہ کی انرجی فرق ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارا دھیان اللہ سے ہٹتا ہے تو ہماری تھاٹس بھی نیگیٹو ہو جاتی ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو دماغ ہے اس کی سم کا نمبر شیطان کے پاس ہے، وہ ہمارے اندر وسوسے، فیئرز، ڈاؤٹس،
लॉजिक, रीजनिंग में हमें डाल देता है और हमें परेशान, कंफ्यूज या बीमार कर देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है तो हम इसको कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कर देते हैं, हम इसको कंपनी के ओनर के आगे सरेंडर कर देते हैं कि अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ कर दें। तो इसी तरह से आपका भी कोई वारिस है, आप भी अपने आप को उसके अगर हवाले कर देते हैं, तो सबसे बड़ी साइकोथेरेपी मेरे नज़दीक तो यही है कि अपने अंदर से नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़ और जितने भी फ़ियर्स, डाउट्स हैं उनको निकाल के बस अपने आप को सुपुर्द कर दें अपने मालिक के, तो वो खुद ही देख लेगा। आप उसमें फ़ना होके तो देखें, वो खुद ही देख लेगा कि उसने आपको कैसे ठीक करना है। और फिर ये एक मुस्तकिल प्रोसेस है पूरी लाइफ का। प्योर वही होते हैं जिनका फोकस अल्लाह की तरफ होता है, और ये प्योरिटी का अमल भी विद द पैसेज ऑफ टाइम एक साइकिल में चलता रहता है। उसके लिए भी ये शर्त है कि आपको अपनी नमाज कायम करनी है और अल्लाह के ही, अपने क्रिएटर के ही सदके वारी जाते जाना है। तो अपनी नमाज कायम रखें, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात हों, अपना ध्यान लाइट से ना हटाएं, अपना ध्यान अपने क्रिएटर से ना हटाएं, तो फिर सब ठीक रहता है।